مولا سید الانبیاء والمرسلین محمد والی واصحابہ اجمعین اما بعد۔ چار باتیں وصول اللہ کی رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے، جیسے مثلا نماز ہے، اس کی نماز میں چند چیزیں رکن ہے، شرط کا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرے، یعنی وصول اللہ کے لیے چار باتیں رکن ہے۔ نمبر 1، اول دین حق میں عبرت، کہ دینداروں کو اچھی حالت میں دیکھے۔ کوئی اللہ والا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، وہ اچھی حالت میں ہے، بہت اچھی عبادت کر رہا ہے، بہت اچھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو تمہارے دل میں بھی اس کی طرح اچھی طریقے سے عبادت کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اول دین حق میں عبرت کے دینداروں کی اچھی حالت دیکھ کر حرص کرے، اور بددینوں کی بری حالت پر متاسف ہو کر اپنے حال کا شکر گزار ہو۔ دو قسم کے آدمی ہوا کرتے ہیں دنیا میں۔ ایک تو وہ جو کیا ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اطمینان سے سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے وغیرہ، تو ایسا آدمی ہے۔ تو ایسے آدمی کی حالت کو دیکھ کر خود اپنے اندر بھی ایسی حالت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی اسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھوں، میں بھی اطمینان کے ساتھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کروں وغیرہ۔ بعض مرتبہ ہمارے فریق مخالف ہوتا ہے، یعنی اچھا آدمی نہیں ہوتا ہے، تو اب اچھا آدمی نہیں ہے تو ہمیں وہ پسند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے کہ دیکھو یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھ رہا، عبادت بھی صحیح نہیں کر رہا، معمولات بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو وصول اللہ کا طالب ہے اس کو چار چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ ایک دین حق میں عبرت، اور دوسرا مکاشفات اور تجلیات کے مشاہدوں کے وقت عالی حوصلگی۔ جب آدمی معمولات کی پابندی کرتا ہے، ذکر کے اذکار میں پابندی کرتا ہے، اور ذکر اذکار کی پابندی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، تو پھر اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض چیزیں اس کے اوپر کھولی جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو کشف سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پہلے کھول دیا جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اس کو یہ درجہ حاصل ہو گیا ہے، یعنی اس کو کشف وغیرہ ہوتا ہے، تو دوم مکاشفات تجلیات کے مشاہدوں کے وقت عالی حوصلگی کہ اگر صفائے قلب اور ذکر اور شغل کے اثر سے ماضی یا مستقبل کے واقعات یا بعید مقام کے حالات منکشف ہونے لگے، یا حالات و کیفیات کے درجے میں مختلف نورانی صورتیں نظر آنے لگے، تو ان کو وہ مقصود نہ سمجھ بیٹھے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی کا دل صاف ہو گیا ہے، اور صاف ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور تجلی پر اثر پڑنے کی وجہ سے بعض دور کی چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کو کشف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تم نے سنا ہوگا کہ جمعہ کا وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اور خطبہ میں انہوں نے کہا کیا صاحب فلاں نے پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس طریقے سے بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کشف فرما دیتے ہیں، اور کشف میں دور کی چیزیں بھی نظر آتی ہے اور پاس کی چیزیں بھی نظر آتی ہے۔ تو ایسی حالت اگر تمہیں ہو جائے تو اس کو مقصود نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بہت ہی اونچی بات بتائی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو اچھے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور خواب میں مستقبل کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بتا دیتے ہیں کہ بھائی خواب میں یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب یہ آدمی یہ سمجھ لیا کہ بس میرا تو مقصد پورا ہو گیا،
جو مجھے چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ مجھے حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سب بتا رہے ہیں اب مجھے آگے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے کسی کو اچھے خواب آئیں, کسی آدمی کو کیا کشف ہو یا دور کی چیزیں نظر آ جائے یا دل میں کوئی اچھی چیز اس کے دل میں پیدا ہو جائے, تو اس پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھے بلکہ یہ سمجھے کہ تم کو تو ابھی اور آگے چلنا ہے, تیری منزل تیرا مقصد یہ نہیں ہے. اب اگر وہ وہیں جم کے بیٹھ جائے گا کہ چلو بس کافی ہے, تو پھر اس صورت میں اس کی ترقی رک جائے گی اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو پھر کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ اس کو قرب نصیب ہوگا اور زیادہ اس کا درجہ اونچا ہوگا. اس کو ذرا سا اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی سفر میں نکلا, بمبئی سے اس کو دہلی جانا ہے, اور بمبئی سے دہلی جانے کے لیے اس کو ریل گاڑی میں وہ بیٹھا ہے. جب ریل گاڑی میں بیٹھا ہے تو پھر اس کو ندیاں بھی نظر آئے گی, مکانات بھی نظر آئیں گے, اچھی چیزیں بھی نظر آئے گی, اور کیا ریلوے اسٹیشن پر اچھی طریقے سے کھانے پینے کا منظر وغیرہ بھی نظر آئے گا. اب بڑودہ کا اسٹیشن آیا اور اسے وہاں کھانا پینے کی چیزیں نظر آئی, تو اس نے کہا کہ چلو بھائی اپنا کام تو پورا ہو گیا, اب یہیں اتر جاتے ہیں اور کھانا پینا وغیرہ کھاتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے. اب وہ کھانا پینے جائے گا تو گاڑی تو اس کا انتظار نہیں کرے گی, گاڑی تو اپنے وقت پر چلی جائے گی, لیکن یہ پیچھے رہ جائے گا یہاں پر. اس وجہ سے اگر راستے میں کوئی ایسی حرکات, کوئی ایسی چیز نظر آئے تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب بہت بزرگ ہو گیا, بہت اونچا ہو گیا, مجھے مقصد حاصل ہو گیا, بلکہ یہ سمجھے کہ نہیں, میرا مقصد تو دہلی حکومت کی کیا ہے, راج بھون یا تو حکومت کا جو درجہ ہے, مکان ہے, وہاں جانا ہے. اس لیے وہاں جاتے وقت جو چیزیں نظر آئے گی وہ دیکھتے رہو. میرا تو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا حاصل ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حاصل ہونے سے پہلے اگر یہ چیزیں نظر آتی ہے تو دیکھ لو, لیکن اس میں الجھو مت, وہیں اس میں زیادہ تحقیقات مت کرو, بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو, معمولات کی پابندی کرتے رہو. ایسے وقت میں پھر آدمی معمولات کی پابندی وغیرہ چھوڑ دیتا ہے, ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے, نوافل پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, تہجد پڑھنا چھوڑ دیتا ہے کہ مقصود حاصل ہو گیا, مجھے تو خواب نظر آنے شروع ہو گئے. تو ایسے وقت میں اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ پیچھے رہ جائے گا. مکاشفات اور تجلیات کے مشاہدوں کے وقت عالی حوصلگی اگر صفائے قلب اور ذکر شکل کے اثر سے ماضی یا مستقبل کے واقعات یا بعید مقام کے حالات منکشف ہونے لگے, یا حالات و کیفیات کی وجہ میں مختلف نورانی صورتیں نظر آنے لگے, تو ان کو مقصود نہ سمجھ بیٹھے اور کم ہمت بن کر یہیں اپنی طلب کو ختم نہ کر دے, بلکہ رضائے حق اور وصول و قرب ذات کو مطلوب حقیقی سمجھے. بلکہ اس کو یہ سمجھے کہ مجھے تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے, مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے. اس وجہ سے مجھے یہاں رکنا نہیں ہے, مجھے تو اور آگے چلنا ہے. اور آگے بڑھنے پر بدستور ہمت باندھے رکھے. نمبر 3, ہمت کی حفاظت کہ طلب مقصود میں ہمت نہ ہارے اور وصول میں دیر لگنے کی وجہ سے اکتا کر کام کرنا نہ چھوڑ دے. تیسری چیز ہمت باندھے رکھے, اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی نعمت عطا کر دیتے ہیں اور بعض مرتبہ کسی کو دیر سے عطا کرتے ہیں. ایک دوائی ہے, تم کھا رہے ہو, اس دوائی کے کھانے کی وجہ سے کسی آدمی کو وہ دوائی جلدی اثر کر لیتی ہے اور جلدی اس کو کیا ہے فائدہ ہوتا ہے,
اور بعض آدمی جو ہوتا ہے اس کو آہستہ سے اثر کرتی ہے، لیکن کیا ہے، اثر ضرور کرتی ہے۔ اب اگر اس کو اثر نہیں ہوا اور یہ سمجھے کہ مجھے تو فائدہ نہیں ہوتا، چلو چھوڑو اس کو، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہونے کے لیے، اگر تمہیں کبھی کمزوری پڑے، یعنی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا ہے، چلو چھوڑ دو، یہ اپنا کام نہیں ہے، بزرگ بننا اپنا کام نہیں ہے، تو یہ کر کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ اس کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ چہارم، شیخ کا احترام اور برادران طریقت پر شفقت۔ چوتھی چیز، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد معمولات کی پابندی شروع کی، اب معمولات کی پابندی شروع کرنے کے بعد تم کو کچھ کشف ہونے لگا یا کوئی دل صاف ہو گیا تو کوئی اور چیزیں نظر آنے لگی، اب تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں تو اپنے شیخ سے بھی آگے بڑھ گیا، میرے پیر سے بھی میں تو آگے نکل گیا، یہ سمجھ کر پیر کی بے عزتی کرنے لگو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تم کتنا بھی شاگرد کتنا بھی آگے نکل جائے تو شاگرد شاگرد ہی رہتا ہے، شاگرد استاد نہیں بنتا، اس لیے تمہیں استاد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ چہارم، شیخ کا احترام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، تمہارے ساتھ دوسرے آدمی بھی ہیں جو شیخ کے ساتھ میں ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی کام کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی کر رہے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں کسی کو کچھ ملتا ہے، پھول تو بہت سارے ہیں، کسی کو گلاب کا پھول ملتا ہے، کسی کو موگرے کا پھول ملتا ہے، کسی کو چمیلی کا پھول ملتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ تو اسی طریقے سے تمہارے جو ساتھی ہیں، وہ ساتھی کو اگر تم کو جو چیز ملی ہے وہ چیز اگر نہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برادران طریقت کے ساتھ بھی شفقت کا مسئلہ کرنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کی توقیر کریں اور چھوٹوں پر مہربانی اور ترحم کریں۔ یہ باتیں کامل ایمان والے ہی کو نصیب ہوتی ہے، ناقص ایمان والے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اب تمہیں ان چار چیزوں کا خیال رکھ کر کامل ایمان والے کے درجات پر تمہیں چلنا چاہیے۔ مرید کو چاہیے کہ صادق ہو، مرید کو چاہیے کہ سچا ہو، یعنی ظاہر اور باطن، خلوت اور جلوت میں خدا کے ساتھ معاملات درست رکھے۔ یہ نہیں کہ کوئی اچھی مجلس ہے تو وہاں تو بہت احترام اور ادب کے ساتھ بیٹھے، اور جب یہ مجلس ختم ہو گئی، تنہائی میں آ گیا، کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا پرانے دب پر آ جائے، پرانے طریقے پر آ جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں، ہر وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور خلوت میں ہو تو خلوت میں بھی، تنہائی میں ہو تو تنہائی میں بھی، جلوت میں ہو، اجتماع میں ہو تو اجتماع میں بھی، سب وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری توجہ رکھے اور معاملہ درست رکھے، ہر حال میں حق کا طلبگار رہے، بدن، عقل، نفس، سر، قلب اور روح سب سے اخلاص کے سان ہو کر سارے حرکات و سکنات کرے، تمام افعال و اقوال خدا تعالیٰ ہی کے لیے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، بول رہے ہو، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو، یا کسی کو کچھ دے رہے ہو، کسی سے کچھ لے رہے ہو، تو سب میں اللہ ہی کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی یہ کام میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو، اپنی بات ہو رہی ہے، لیکن تمہارے بات کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ بات کرنے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے بات کر رہا ہوں، اس کو دینے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو ہی دے رہا ہوں۔ گویا کہ تمہارے ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
پس ان دونوں شرطوں میں یعنی صدق اور اخلاص، ایک تو سچائی ہونی چاہیے اور ایک اخلاص ہونا چاہیے، حاصل ہونے جب یہ دو چیزیں حاصل ہو جائے گی تو پھر قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصول حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کے لیے فرمایا، جس نے مجھ کو طلب کیا تو پا لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو طلب کرے گا، تلاش کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پا لے گا، اور جس نے میرے سوا غیر کو طلب کیا وہ مجھے نہیں پائے گا۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنا ہے تو کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھو، کسی کے ساتھ بھی بات کرو، لیکن اس سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ میں نے دوستی اس وجہ سے کی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب سب کام کرو گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ البتہ اخلاق اور صدق اور پختہ اور کامل ارادہ ہونا شرط ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ توحید کامل یہ ہے کہ بجز خدا کے کسی کا ذکر نہ کرے، بجز اس کے دوسرے کا علم ہو نہ سمجھ ہو۔ دیکھو اس لائن میں توحید مطلب ضروری ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کام یہ کرتا ہے کہ جو کام کرے اس کام کے میں سب صرف اور خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے رضا کے علاوہ کوئی دوسری چیز مقصود نہ ہو۔ اگر تم کھا رہے ہو تو اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کھانے سے خوش ہو رہا ہے، کہ یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں کھا رہا ہوں۔ یہ اس وجہ سے بعض مرتبہ اچھا لگا اس لیے کھا رہے ہیں، دوسرے دے رہے ہیں اس لیے کھا رہے ہیں، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کھا رہے ہیں۔ تو جب تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی اب اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ ابھی جو بتایا اس کے حساب سے تو صرف اس لیے کہ میں اللہ کی رضا مجھے مقصود ہے، مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے، حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جنت کے حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا اس آدمی کے مقصد کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ تمہارا تو مقصد ہے اللہ کو حاصل کرنا، اور جب اللہ حاصل ہو جائے گا تو جنت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، تو تمہارا تو اڑان بہت ہی اونچی ہے، اور جب تمہاری اڑان اونچی ہے تو پھر تم کو ہر آن اور ہر لمحے اسی کے اعتبار سے کام کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اس لیے کسی کو محبوب سمجھے اور خدا تعالیٰ کی محبت اس کی ذات پاک کے واسطے ہو، یعنی نہ جنت کی طمع ہو نہ دوزخ کا خوف ہو۔ نماز پڑھ رہے ہو تو دوزخ کے ڈر سے نہیں، بلکہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس لیے میں راضی ہوں، بلکہ اس وجہ سے ہو کہ اس کی ذات خود ہی محبوب بننے کے مستحق ہے۔ اور جو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت الہی کی امید رکھتے اور عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، تو یہ عام مسلمانوں کی حالت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت انہیں دی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، تو یہ عام آدمیوں کی یہ حالت ہے۔ تمہارا شمار عام آدمیوں میں نہیں ہے،
تمہارا شمار تو خاص آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگوں میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگوں میں ہونے کی وجہ سے تمہارا مقصد صرف اللہ ہے، مجھے اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا۔ محمود غزنوی اور ایاز کا قصہ سنا ہوگا کہ ایاز نے ایک مرتبہ بہت سارا زیورات، سونا چاندی ہیرا موتی سب کچھ نکالا اور کہا کہ جس کو جو چاہے، جس کو پسند ہے وہ لے لو۔ بہت بڑے بڑے جو اس کے یہاں اس کے مصاحب تھے، درباری تھے، ان درباریوں نے جس کو سونے کی ضرورت تھی، جس کو درہم کی ضرورت تھی، جس کو چاندی کی ضرورت تھی، انہوں نے اس میں وہ لینا شروع کر دیا۔ ایاز ان کا غلام تھا، وہ سارے کے سارے تو پیسے لینے کے لیے ادھر چلے گئے، ایاز نہیں گیا، وہی رہا۔ اور اس کو پوچھا کہ بھائی تو کیوں نہیں گیا؟ تو کہ ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی پسند کی چیز لینے کا حکم دیا آپ نے، اور وہ اپنی اپنی پسند کو لینے کے لیے گیا۔ مجھے تو آپ پسند ہے، اس لیے تو میں آپ کے پاس ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر محمود ہی مجھے مل جائے تو پھر مجھے سونے کی چاندی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قصہ ہے۔ تو اسی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حوصلہ بہت اونچا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو، تو اس وجہ سے نماز تو پڑھنی ہے جیسے دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ دوسرے لوگ پڑھتے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے پڑھتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم بھی پڑھیں گے، لیکن ہم جنت میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو پسند ہے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں پسند کرنے لگے۔ اور جب اللہ ہمیں پسند کرنے لگے گا اور ہم اللہ کو پسند کرنے لگیں گے تو پھر وہ بات ہو جائے گی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کو حاصل ہو گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تم نے قرآن میں مجید میں دیکھا نہیں کہ خواص کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وہ پیغام ہے خداوندی کو مخلوق کو پہنچاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بجز اس کے کسی چیز سے بھی ہراساں نہیں ہوتے۔ اور ایسا آدمی جو ہوگا وہ صرف اللہ ہی سے ڈرے گا اور اللہ ہی کو چاہے گا، اللہ کے علاوہ کتنے بھی ڈرانے والے آ جائیں اس سے نہیں ڈرے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کہ فرعون سامنے ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور ساری طاقت فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو کہ کافر کے قتل کرنے تک کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ ہمیں کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا نیچا سر کریں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار تھا، توجہ تھی، وہ اللہ پر تھی، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساری کائنات ہوتی ہے۔ وہ پیغام آئے خداوندی کو مخلوق کو پہنچاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بجز اس کے کسی چیز سے بھی ہراساں نہیں ہوتے۔ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی ہے، یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایسی مثالیں قرآن مجید میں اور احادیث میں بکثرت ہیں جن سے صوفیہ کا مطلب بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت ہی کی دوزخ اور جنت کوئی حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یعنی ہم نماز پڑھیں عبادت کریں تاکہ ہمیں جنت مل جائے، اس کے جنت کے لیے یہ اور جہنم سے بچنے کے لیے یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو اتنی اونچی چیز ہے کہ اس سے تو اللہ کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے،
اور جب اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی تو جنت بھی ملے گی اور جہنم سے بچاؤ بھی ہو جائے گا۔ دوزخ اور جنت میں کی تمک کوئی چیز نہیں، بلکہ ذات بحث اللہ تعالیٰ شانوں کی مستحق ہے کہ فی حد ذاتی محبوب ہو۔ اصل جنت اچھی چیز ہے، لیکن وہ کوئی اتنی عمدہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اس کو حاصل کیا جائے، بلکہ اللہ کی ذات تو جنت سے بھی اونچی ہے، اس لیے ہماری محبت جنت کے ساتھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جہنم سے ڈر مزید یہ کہ یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید اور محدود نہیں ہے، پس مرید جہاں بھی ہوگا، خواہ قریب ہو یا بعید، تو شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ جب اس مضمون کو پختگی سے جانے رہے گا اور ہر وقت شیخ کو یاد کرے گا تو ربط قلب پیدا ہوگا۔ اب یہاں سے ایک دوسری چیز بتاتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ تعلق تمہارا کیسے ہو۔ شیخ کے ساتھ اس لیے کہ جب تک تم شیخ کے پاس ہو وہاں تک تو شیخ کے پاس ہو، لیکن ہر وقت تو شیخ کے پاس رہ نہیں سکتے، شیخ کسی اور جگہ ہوگا، تم کسی اور جگہ ہوں گے، تو اس وجہ سے یہاں یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دل شیخ کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا دل میں ہر وقت شیخ کی یاد ہونی چاہیے، تمہارے دل میں ہر وقت شیخ کا دھیان ہونا چاہیے۔ جب تمہارے دل میں شیخ کا تعلق ہوگا تو تمہارا دل بھی شیخ کے ساتھ لگ جائے گا اور شیخ کا دل بھی تمہارے ساتھ لگ جائے گا۔ اب اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آئی اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میں کیا کروں، تو اللہ جل جلالہ و امن والہ تو ہر جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہ شیخ جو ہوگا تمہارا، وہ شیخ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات ڈالے گا اور وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو پورا کر دے گا۔ تو اس وجہ سے ایسے وقت میں شیخ کے پاس ہونا ضروری نہیں، بلکہ شیخ سے دور ہوں گے تو بھی تمہارا اتصال اور تمہارا کنیکشن لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اچھی طریقے سے یہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یہ بتا دیا کہ دیکھو ابتدا میں تو آدمی کو شیخ کے پاس صحبت جس کو کہتے ہیں، صحبت بہت زیادہ ضروری ہے، اور جتنی زیادہ صحبت ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن صحبت سے بڑھتے بڑھتے پھر دل میں محبت آ جانی چاہیے۔ اب شیخ کی محبت اتنی آ گئی کہ ہر وقت شیخ کے ساتھ تمہارے محبت ہے، بیٹھے ہو تو اٹھے تو وہی تمہاری محبت ہے، تو پھر اس صورت میں تمہارا تعلق اس کے ساتھ بڑھ گیا۔ اور اگر یاد ہے تو حضرت شیخ نے بتایا تھا کہ پہلے تو ایک آئینے کی طرح ہے کہ آئینے کے اوپر آئینہ کے پاس رہو گے تو تمہارا چہرہ نظر آئے گا، جہاں ہٹا تو معصوم اللہ ختم ہو گیا۔ دوسرا بتایا تھا کہ ایک دیا ہے، اس دیے کے ساتھ اس نے اپنا دیا کا جوڑ دیا، اس میں بھی روشنی ہو گئی۔ اب یہ دیے کو لے کر تم جہاں چاہے جاؤ تم کو روشنی ملے گی، فرق ایک کام کرنا ہوگا، ایک تو یہ کہ باہر کی جو ہوا ہے گناہ وغیرہ اس سے بچانا ہوگا، اور تیسرا اس میں ڈیٹ اور کیا ہے تیل وغیرہ ڈالتے رہنا پڑے گا، یعنی معمولات کی پابندی کرتے رہنا پڑے گا اور گناہ سے بچنا رہنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں جہاں کہیں بھی ہو تو شیخ کے ساتھ تمہارا تعلق ہو گیا ہے، اس وجہ سے شیخ کے پاس جانا ضروری نہیں، وہاں جہاں دور دوسری جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو پہنچائے گا۔ ہر وقت شیخ کی یاد رکھے گا تو ربط قلب پیدا ہو جائے گا اور ہر دم استفادہ ہوتا رہے گا، اور مرید کو جب کسی واقعے کے کھلنے میں شیخ کی حاجت پیش آئے گی تو شیخ کو اپنے قلب میں حاضر مان کر بزبان حال سوال کرے گا
اور ضرور شیخ کی روح باذن خداوندی اس کو القاء کر دے گی، البتہ ربط تام شرط ہے، تمہارا شیخ کے ساتھ ربط تام شرط ہے، اور شیخ کے قلب سے ربط ہی کے سبب اس کے قلب میں گویائی پیدا ہوگی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے راستہ کھل جائے گا، حق تعالیٰ کو ملہم بنا دے گا، جس کو شریعت میں محدث کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی دنیا میں محدث ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اتنا ہو گیا کہ کچھ نہ پوچھو۔ حضرت شیخ اپنی مثال میں بیان فرمایا کرتے کہ بعض مرتبہ میں اپنے طور پر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک دم دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ چلو شیخ کے پاس پہنچے، مولانا خلیل احمد صاحب کے پاس پہنچے، اور میں وہاں پہنچا تو حضرت فرماتے تھے کہ ہاں ابھی میرے دل میں تقاضا آیا تھا کہ میں تمہیں بلاؤں، چلو اچھا ہے کہ تم آ گئے۔ تو یہ دونوں کے دل کے ساتھ تعلق کی بات ہے، تو اس قسم کا جب تعلق ہوتا ہے تو بھی صورت میں پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کرو گے تو کیا ملے گا، لیکن یہ چیزیں اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ایک دو دن میں ایک دو مرتبہ میں نہیں ملتی، وقت لگتا ہے۔ ہاں اگر تمہارا اخلاص ہے، گناہ سے بچے ہوئے ہو، اللہ کی طرف توجہ کی ہوئی ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، تو یہ نعمتیں حاصل ہوگی۔ لیکن اب اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ شیخ طریقت کی صفات کیا ہو۔ اگر کسی کے ساتھ تمہیں بیعت کرنا ہے تو اس کا مولوی ہونا ضروری ہے، اس کا صوفی ہونا ضروری ہے، کیا ہونا ضروری ہے، کیا چیز دیکھو گے تو تم اس کو ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، یا کیا چیز اس میں پاؤ گے تو تمہارا بیعت کرنا درست ہوگا، اور ایسوں سے بیعت کرے گے تو تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ ورنہ تو بعض مرتبہ بڑی لمبی چوڑی داڑھی ہے، امامہ بھی بڑا لمبا باندھا ہوا ہے، لیکن اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے، بیعت ہونے کے بعد پھر آدمی کو کیا ہے وہ گمراہی کے پر لے جایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مشائخ نے بیعت ہونے سے پہلے شیخ میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، شیخ کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کل کو یہ بتائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دل کی سختی کو ختم فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے گناہوں کی وجہ سے جو دل پر سیاہیاں پھیل گئی ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما۔ یا اللہ اپنے نور سے ہمارے قلب کو منور فرما، سچی تیری رضا اور تیری محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔